جیسے ایمان پہ جو محنت میں تب سے میں نے دماغ اپنا لگایا ہے، میں ایمان پر ہی محنت کر رہا ہوں۔ میں تب سے جو لگ رہا تھا قریب کچھ دن ہو گئے، 6 مہینے سے۔ اچھا 6 مہینے، تو تبلیغ میں لگا ہوا تھا۔ میں 3 دن، ہر مہینے 3 دن لگانا۔ لیکن تب سے میں نے مولانا یوسف صاحب کے بیان اور آپ کے بیان سننا شروع کرا نا، تو میرا دماغ پھر گیا پھر۔ تو میں تبھی سے پھر یہ بیان آپ کے سننا شروع کر دیا۔ تو میرے آگے دقت یہ آ رہی ہے، جب بھی میرے گھر والے جو ہیں، امی اور میرے ابو اور دوست وغیرہ سارے یہ کر رہے ہیں کہ تجھے کیا ہوگا، میں اللہ سے ہونے کی بات کرتا ہوں، سارے مطلب مذاق سا بناتے ہیں۔ اور مجھے میری سچویشن مطلب یہاں تک آ گئی ہے کہ مجھے کہیں گھر نہ چھوڑنا پڑے۔ نہیں، اس میں غلطی ہماری ہے، ہم لوگ جی اس میں غلطی آپ کی ہے۔ ہم لوگ کبھی کسی سے نہیں کہتے ہیں کہ آپ جو سن رہے ہو یا جو سمجھ رہے ہو، ایمان کا سیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے اپنی ضرورتوں کو، ہمارے جسم کی ضرورت جو ہیں ان کو اللہ کے علاوہ سے کاٹ دینا، اللہ کے علاوہ سے مایوس ہو جانا، اور اس پر غور کرنا کہ ہمارے جسم کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں، چاہے آنکھ کی روشنی ہو اور چاہے پیٹ میں پہنچنے والا کھانا ہو، ہر چیز اللہ اپنی قدرت سے دے رہا ہے، دکھلا چیزوں سے رہا ہے۔ جی اب یہ جو ہم پر، ہمارے جسم کے اوپر جو بھی اللہ کی طرف سے ضرورت ڈالی جائے گی، اس ضرورت کو اللہ کے دھیان والی نماز کے ساتھ، اللہ کا دھیان والی نماز کا عمل کر کے، پھر اللہ سے اپنی ضرورت کو جو اللہ نے ہم پر ڈالی ہے اللہ سے پورا کرانا۔ اس کے لیے سن دو پہلے اس کے لیے ہمیں نہ کسی سے بولنا ہے، نہ ہمیں کسی سے بتلانا ہے۔ اصل میں جماعت والوں کو ایک بیماری ہو گئی تھی کہ یہ لوگ بغیر ہر بات کو دوسرے سے بتلائے ہوئے، جس کو دعوت نام دے رکھی ہے کہ دعوت کے بغیر ایمان نہیں بنے گا، تو وہی ہمارے اندر بھی ہے کہ لوگوں سے ہم یہ بتلاتے پھرتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، وہ اللہ کرتا ہے، اور ہم زبان سے نہیں پلتے اور ہم آسمان سے نہیں پلتے، تو لوگ ہم کو پاگل کہیں گے۔ تو آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہی اپنے بیان میں کہ آپ لوگوں سے جا کے یہ بتلاویں، کیونکہ اولیاء کرام کی جب زندگی دیکھو گے تو 30 سال، 15 سال، 20 سال وہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، تو وہ کس سے بات کرتے تھے؟ نہیں، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے نا، جیسے اب ہم کہیں بیٹھے ہیں یا اپنے فرینڈ کے ساتھ یا دوست کے ساتھ یا اپنے امی ابو کے ساتھ، تو اب وہاں تو اب وہ تو ایمان پہ ہے نہیں، تو وہ تو بولیں گے اللہ کے غیر کے ہونے کی بات بولیں گے وہ تو۔ نہ آپ نہیں بولو گے، کسی سے نہیں بولو گے، نہ امی ابو سے بولو گے، نہ جس دن ہماری اپنی ذات نمازوں سے پرورش لینے والی بن جائے گی، ہماری ذات ایسی ہوگی، پھر ہم جو بولیں گے اس کا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر، پھر لوگ پلٹا ڈالیں گے۔ یہی کنفیوژن ہے۔ تو جو جس راستے میں پڑا ہوا ہے، جو کر رہا اس میں کسی کو نہ بولو، نہ کسی کو ٹوکو اور نہ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرو، اپنے اوپر پوری محنت کرو، اپنی ضرورتوں کو نماز سے، دھیان والی نماز بنانے کی محنت کرو اور اللہ سے لینے کی کوشش کرو۔ جس دن ہمارا راستہ اللہ کھول دیں گے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم صالح بن جاؤ، اللہ تمہیں مصلح بنا دے گا۔ اور ہم صالح بنے نہیں ہیں اور ہم مصلح بن کے گھوم رہے ہیں کہ یہ ایسا بن جاوے اور یہ ایسا ہو جاوے اور یہ نمازوں سے لینے والا بن جاوے اور یہ اس راستے سے لینے والا بن جاوے۔ تو ابھی ہماری زندگی آئی نہیں، تو ہم جب دوسروں سے کہیں گے تو لوگ تو ہمیں پاگل کہیں گے۔ اس لیے ہم اس کام میں، صحابہ کی سیرت تو ہمارے سامنے ہے نہیں، جتنی باتیں صحابہ کے بارے میں بتلائی ہیں، پرورش کی لائن کسی ایک کتاب میں نہیں پاؤ گے آپ۔ لیکن مولانا یوسف صاحب کے بیان میں تو ایسے ہے، یہاں تو غیر کے، جہاں اللہ کے غیر کی بات ہو رہی ہو، یہاں تو وہاں بولو یا پھر وہاں سے ہٹ جاؤ۔ آپ کی جب زندگی بن جاوے تب بولو۔ اچھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب کی زندگی بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے،
جی جی ان دونوں کی تو بنی ہوئی تھی، نمازوں سے لوگ لے رہے تھے. جی. اچھا 20 سال مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو سمجھایا، 20 سال مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو سمجھایا. 20 سال دونوں نے سمجھایا ہے. کتنے لوگ نمازوں سے لینے والے بنے ہیں، جبکہ صبح سے لے کے رات تک ان کا یہی کام ہی تھا سمجھانے کا. جی بالکل. کتنوں کی سمجھ میں آیا ہے، آپ ہم کو یہ بتلا دو. جی آپ ہم کو بتلاؤ. ہاں بہت کا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو سمجھایا تھا. ہاں 20 سال دونوں نے سمجھایا ہے، اور ان کی زندگی کلمہ نماز والی تھی. جی مولانا صاحب کی بھی، مولانا یوسف صاحب کی بھی. جب زندگی ان کی ایسی بنی ہوئی تھی، جس زندگی کو بنانے کی وہ بات کر رہے تھے، تو کتنے لوگوں نے ایسی زندگی بنائی آپ بتاؤ. دو چار جو نماز سے پرورش دینے والے بنے، حالانکہ وہ لاکھوں لوگوں کے اندر یہ بات کہتے تھے. ان کے سامنے ان کو لوگوں کو بنانا نہیں تھا، لوگوں کو پرورش کی لائن سکھا کے. حضرت کا آخری بیان دیکھو لاہور والا، اس میں بتایا تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو میرے رب اللہ ہے، تو پھر نماز سے پرورش لے لو. جب نماز سے پرورش لے لینا، پھر دو راستے ہیں، چاہے کمانا ہو چاہے نہ کمانا. چاہے نہ کمانا. جی. تو اس سے پہلے بھی اگر بیان لو گے، اس کو آپ سیرت سے اٹھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیا صحابہ کو بتلاتے تھے، مدینے میں کیا بتلاتے تھے. پچھلی باتیں جب آخری بات جو ہوگی، وہ پچھلی باتیں رد ہو جائیں گی، آٹومیٹک رد ہو جائیں گی. جی جی وہ آخری ہے، وہی رکھی جائے گی آخری بات وصیت. اسی لیے وصیت جو ہے وہ آخری وصیت مانی جاتی ہے. پہلے سے اگر باپ ہمارا وصیت کر کے جاوے اور آخری وقت پہ وصیت اپنی بدل دے، تو وہی پہلی والی نہیں مانی جائے. ہاں جی جی. تو یہی ترتیب ہے. سنو الیاس، اور آگے سمجھ لو. قرآن کریم کے اندر مکے میں جو 84 صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان صورتوں میں 86 صورتوں میں مکے کی، اس میں اللہ نے سب کچھ بیان کیا. پچھلی قوموں کے حالات اور ان کے عمل کے اوپر کیا نفع پہنچایا ہے اور کیا پکڑ کی ہے، سب کچھ بیان کیا ہے. لیکن مکہ میں کسی صحابی کو حکم نہیں دیا ہے شراب پینے پر کیا ہونے والا ہے. شراب پینے پر کیا ہونے والا ہے یہ تو بتلایا ہے، لیکن منع نہیں کیا. مکہ میں کوئی حکم نہیں آیا کسی لائن. ہاں نہ شراب نہ کسی چیز سے روکا ہے، نہ منع کیا. اور قرآن میں بتلا رہا پچھلی قوموں کے واقعات تھا کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا تو یہ ہم نے کیا، انہوں نے یہ کیا تھا تو ہم نے یہ کیا. اللہ بیان کر رہا ہے لیکن حکم کسی کو نہیں لگا رہا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی جی. ایک آدمی اگر کسی کو کوئی بات بتلاتا ہے، اچھی بات ہو یا بری بات ہو، اور اچھی اور بری بات بتانے پر وہ ان باتوں کو لاگو نہیں کر رہا کہ آپ بھی ایسا کرو، تو کیا مطلب؟ جی صحیح بات. کیا مطلب؟ اگر آپ کرنے بھی لگو گے تو جو قرآن کے جو وعدے اور وعیدے ہیں وہ آپ کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ سارا مسئلہ وہ ایمان سے تعلق ہے. ایمان سے. اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ چاہے جتنا حکم پورا کرو 100% اللہ کے نبی والے عمالات کی زندگی میں ہو، منافقوں کی طرح سے نہ دنیا میں آپ اللہ سے نفع اٹھا پاؤ گے نہ آخرت کو اٹھا پاؤ گے. اس لیے اپنی ذات کو ایسا بناؤ، دوسروں کو بنانے کے چکر میں اور اس کے خیال سے اپنے آپ کو ہٹا لو، ورنہ آپ ایک دن پریشان ہو کے گھر کھولنا پڑ جائے گا آپ کو. نہیں جی. یہ جو ہے نا یہ اصل میں اپنے لیے ہے نا. یہ بھی جو جیسے اب میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں، اب کوئی بات چلی آپ کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. چاہے ہمارے سامنے بات ہو، آپ کیا کر لو گے؟ اچھا آپ اگر صحیح بات بتا بھی دو گے تو کیا لوگ آ جائیں گے اوپر؟ اور آپ اور ہم تو بہت دور کی باتیں. نبیوں نے بات کو سمجھایا ہے تو کیا نبیوں کے سمجھائی ہوئی بات کے اوپر وہ لوگ آ گئے؟ ارے آئے. نوح علیہ السلام نے 950 سال سمجھایا ہے کلمہ. جی. کتنے لوگ آئے؟ نہیں کتنے لوگ آئے؟ 80 یا 82؟ 80-82 لوگ آئے. 950 سال میں بڑا نبی سمجھا رہا ہے.
जिसकी जात बनी हुई है वो समझा रहा, और हम तो बनाने की मेहनत में लगे हैं, तो हमारे ऊपर कहां से लागू हो जाएगी। इसके लिए ये बात तब समझ में आएगी जब औलिया इकराम की जिंदगियां देखोगे, जिन्होंने गारों पहाड़ों के अंदर अपनी जिंदगियां गुजारी। वो किसको समझाने जाते थे, वो किसको बताने जाते थे? जी नहीं, ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना बताऊं, मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल काफी बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन अल्लाह बस आखिर अंजाम तक पहुंचा दे, बस आखिर तक। आप नमाजों से परवरिश लेने वाले बन जाओ, उसके बीच में जब आपके ऊपर हाजत आवे आप असबाब की तरफ न जाओ, चाहे आपकी मौत आ जावे। और मैं ये बात तो आप जी बिल्कुल, और मैं ये बात तो इससे नीयतों की नियत पर अल्लाह आपको नमाज में अपना ध्यान नहीं देगा। आप पूरी जिंदगी नमाज के सजदे में पड़े पड़े मर जाओ। अल्लाह के यहाँ इस सजदे की कोई हैसियत नहीं। अगर उसको रब नहीं तस्लीम किया है, रब नहीं माना है, और नमाजों के रास्ते से अपनी जरूरतों को जोड़ने की आपने नियत नहीं किया, आप मर जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है, न दुनिया में न आखिरत में। हाँ, ये ईमान का सीखना, नमाजों से परवरिश लेना, इसको कहते हैं। यहीं से रास्ते खुलेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। किसी नबी के जरिए से अल्लाह ने कोई दूसरा रास्ता नहीं दिया है, यही एक रास्ता है। ईमान नमाज में ईमान आवेगा इलियास, ईमान नमाज के रास्ते से आवेगा, इसको ज़हन में बैठा लेना। और उस नमाज के रास्ते से ईमान का नूर हमारे दिल में आवेगा, जो नमाज अल्लाह को देखते हुए अमल में होगी, और यह आखिरी दर्जा अल्लाह में देख रहे हैं, इसका ख्याल। इन दो ख्यालों में से किसी एक ख्याल के साथ अगर नमाज का अमल हम कर रहे हैं तो ईमान का नूर हमारे अंदर आवेगा, जिससे हमारी रूह भी रोशन हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी, और हमारी नमाज भी रोशन और चमकदार होकर अल्लाह की बारगाह में जाकर सिफारिश करती है। नमाज हमारी सिफारिश करते हैं, बस अल्लाह की तरफ से हमारे लिए, हमारे हक में फैसले जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, उसकी मदद के, उसकी नुसरत के। और इससे खाली नमाज का अमल कर देने से पूरी जिंदगी आप नमाज का अमल करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो इनके आगे तबलीग वालों के और इनके आगे मतलब ये कहना जरूरी नहीं है ना? कहीं से कोई जरूरी नहीं, कहीं से कोई जरूरी नहीं। अगर जरूरी है तो अपना काम करो। अगर जरूरी है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल जंगल में क्यों रहे? उनसे ज्यादा कुरान समझे हैं हम तो। ये आजकल ये जो चोर मौलवी और मुफ्ती घूम रहे हैं, उनसे ज्यादा समझ के जी 40 साल रहे जंगल के अंदर। जी 25 साल। हाँ, न 25 साल में एक को जुमा पढ़ने के लिए जंगल से निकल के आए हैं वो, न किसी को समझाने आए हैं, न वहां के ऊपर कोई वो तालीम करते थे फजाइल अमाल की या मुंतखब हदीस की। जी अपनी परवरिश कायनात से काट के वो अल्लाह से जोड़ लिया था, और अल्लाह से परवरिश देना सीखने में इतना टाइम लगा है। जी हाँ, तो ये रास्ता है। इसके अलावा अपने दिमाग को कहीं ना ले जाओ। हाँ, ऐसा हो रहा है कि ये जो जिनके साथ हम जुड़े हुए थे तबलीग से इतने दिन से, और खूब अच्छा बोल रहे थे, कर रहे थे जब से जुड़े थे, लेकिन अब जब जो कलमा नमाज की बात करी है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम अकेले रह जाते हैं कभी नमाज पढ़ते हुए मस्जिद में, तो ये हमारे आगे से पंखा बंद कर जाएंगे, कभी मतलब इस निगाह से देख रहे हैं हमें, पता नहीं कितने मतलब हम गुनहगार, मतलब क्या। अरे तो इनके देखने से कुछ हो जाएगा? हाँ, या इनके देखने के लिए हम कर रहे हैं? लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जिस चीज की मेहनत करनी है तो करनी है, बस इसकी मेहनत करनी है। वो तो अंबिया इकराम को तकलीफें पहुंचाई गई हैं, तो हमें तुम्हें पहुंचाई जाएंगी, तो कौन सी नई बात हो जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये लोगों को करने तो जो कुछ कर रहे हैं, हमसे इनसे क्या जी, बस हमें अपनी जात से मतलब है, अपनी जात को बनाओ। जी, आप अपनी कलमा नमाज को बनाओ, ज्यादा किसी के उसमें फंसो नहीं, न उलझो किसी से, न किसी से बात करो, अपना गौर फिक्र करो, और अपने औकात को जो है वो इन लोगों के साथ जो रोजा नमाज वाले हैं लोग, हमने बताया, कई बयान में बताया, 3 तरह के आदमियों से आप अपने ताल्लुकात खत्म कर लो। नमाजियों से, जमातियों से, जो दीनी किताब पढ़े हैं, इनसे आप अपने ताल्लुकात को खत्म कर लो। नए लोगों के बीच में बैठो, गरीबों के बीच में रहो, और नए लोग जिनको कलमा, नमाज, दीन, इस्लाम, ईमान कुछ नहीं मालूम है, उनसे बैठ कर अल्लाह का उसको समझाने की फिक्र करो। आप इन तीनों को तो छोड़ दो, आप भूल जाओ।
جی جی نئے حملے پہ نہیں کرو، ان سے مذاکرہ کرو، ان کو سمجھاؤ۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ابھی امام صاحب بحث کر رہے تھے میرے ساتھ کہ دوائی کھانا کہاں تم نے سنت کہاں ثابت ہے، سنت نہیں ہے دوائی کھانا۔ میں کہا دوائی کھانا سنت ہے، تو پھر ہمارے نبی کو بیماری کیا ہوئی تھی یہ بتاؤ۔ ہاں یہ بتاؤ، دوا تو آدمی تب کھائے گا نا جب بیمار ہوگا۔ ہاں پھر ادھر ادھر کی بات کرنے لگ گئے، پھر بولنے لگ گئے اچھا یہ ہے تو پھر منتخب حدیث میں کیا لکھا، منتخب حدیث منگا لی، اس میں کیا لکھا ہے یہ بتاؤ۔ میں کہا یہ منتخب سے مت بتاؤ، یہ منتخب اللہ کے نبی سے زیادہ تھوڑی نا ہے۔ پھر ادھر ادھر کی بات کرنے لگ گئے، یہ وہ تم گمراہ ہو گئے اور یہ اور وہ، بس یہ ہے۔ ارے وہ ان کو چھوڑو، ان کے چکر میں لگاؤ نہ، ان کی باتوں کو کوئی تم کو غور کرو۔ یہ سب ہے مکار۔ نماز جو آدمی، ہمیں اس سے بڑا جہنمی کون ہوگا جو نماز پڑھانے کے پیسے لے، قرآن سکھانے کے پیسے لے؟ یہ تو کھلا کھلا جہنمی ہے جس چیز کو نبی نے صاف صاف منع کیا۔ اذان دینے والے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اجرت لے کے اذان دے اس سے اذان نہ دلوانا۔ تو جو سنت ہے اذان دینا، چلو سنت ہے، جب اس کو اجرت لے کے منع کر دیا تو یہ تو فرض نمازوں کا عمل کرنے والے پیسے لے کے یہ اور دکھانے کے فتوے، تو ایمان کا تعلق فتوے سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق تقوی سے۔ ان مکاروں کے چکر میں نہ پڑو، کسی امام کے ہو، کسی یہ ڈگری والے عالم و مفتی کے چکر میں نہ پڑو، بھول جاؤ ان سب کو، بھول جاؤ سب، ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے ابھی ایمان کی۔ اور اس کا سیدھا سادہ جیتا جاتا ثبوت یہ ہے کہ آپ نماز قائم کرنے کے بارے میں پوچھو گے ان مکاروں کو، جتنے امام ہیں کسی ایک کو نماز قائم کرنے کے بارے میں نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ میں نے خود پوچھا، نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے ان کو۔ سب سے پہلے تو نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، اور نماز پڑھنے کا حکم تو اور ایمان سے اوپر، نماز سے اوپر کی بات آؤ گے تو ان کے پیجامے میں، ان کی لنگی میں پیشاب اتر آئے گا۔ اگر ان سے پوچھ لو گے نمازوں کے فرائض و واجبات اور سنتیں، تو یہ کتابوں میں بھی لکھے خوب بتلاتے ہیں۔ ان جاہلوں سے یہ پوچھو کہ ایمان میں کتنے فرائض اور کتنے واجبات اور کتنی سنتیں، ذرا یہ بتلاؤ۔ جی پیشاب کر دیں گے یہ اپنے کپڑوں میں۔ اس لیے صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے پھر قرآن سیکھا ہے۔ تو یہ سب قرآن سیکھنے والے ہیں، ایمان کی ہوا، ایمان جانتے ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو بس ایمان آ گیا۔ جی بالکل، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، اپنی ذات پہ محنت کرو۔